بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جو شخص استغفر اللہ کے ساتھ یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ جو مانگو عطا کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت عمدہ حالت ہے اس شخص کی جو کہ قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے، اس کو کثرت سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگرانی کرنے والے دو فرشتے یعنی اعمال نامہ لکھنے والے کسی بھی دن جب اللہ کے حضور کسی کا اعمال نامہ پیش کرتے ہیں اور اس کے اول و آخر میں استغفار لکھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے وہ سب کچھ بخش دیا جو نامہ اعمال کے اول و آخر کے درمیان ہے۔ تو ناظرین، استغفار وہ ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے اللہ پاک اپنے اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ استغفار پڑھنے والا بندہ اللہ پاک کو بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ استغفار پڑھنے والا اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ استغفار کے ساتھ قرآن کی یہ سورت پڑھیں گے تو یہ اللہ کی بہت پیاری سورت ہے۔ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اللہ پاک کو بہت پیارا لگتا ہے۔ تو جب آپ اس عمل کو کریں تو اللہ پاک سے کچھ بھی مانگیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا۔ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی۔ تو آپ کسی بھی نماز کے بعد سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ جب آپ استغفر اللہ پڑھ لیں پھر آپ نے صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ رزق مانگیں، عزت مانگیں، شفا مانگیں، کسی بھی بیماری سے قرض سے نجات مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو آپ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ کریں، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔